مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پاکستان کے 33ویں وزیر اعظم منتخب۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے 201 ووٹ دے کر انہیں وزیر اعظم منتخب کیا۔ سنی اتحاد کونسل کی عمر ایوب کو 92 ووٹ ملے۔ رمضان سے قبل مصنوعی قلت پیدا، مافیا نے پھل اور سبزیاں آسمان پر پہنچا دی۔ ٹوبہ کے شہری کہتے ہیں سبز مسالے پہنچ میں نہ رہے، دکاندار سرکاری نرخ پر بھی کچھ نہیں دیتے۔ مہنگائی کے شور میں غریب کی آواز خاموش، جھنگ کے سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے۔ لنڈا بازار کی اشیاء بھی قوت خرید سے باہر، 500 سے ملنے والا کپڑا 1000 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ۔ رمضان میں مفت راشن کی تقسیم، جھنگ اور ٹوبہ میں راشن پیکنگ شروع۔ راشن بیگ میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو چاول، گھی اور بیسن شامل۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے 20 دنوں میں راشن بیگ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر جھنگ میں 2 مقامات پر پیکنگ مرکز بنا دیے گئے۔ ماہی سپورٹس کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں پیکنگ جاری۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بڑا ریلیف، 700 سے زائد آئٹمز پر سیلز ٹیکس ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت مل گئی۔ اس ایف پی آر اقدام سے صنعتکاروں کو ادا شدہ سیلز ٹیکس ریفنڈز یا ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں واپس مل سکیں گے۔ پنجاب بھر کی 101 پیٹرولنگ پوسٹوں کا ڈیجیٹل سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہو سکا، ڈی آئی جی پیٹرول نے کا اظہار ناراضگی۔ فیصل آباد کی 8، جنگ کی 9، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 13 پیٹرولنگ پوسٹوں کا سسٹم بھی اپ ڈیٹ نہ ہو سکا۔ ورکنگ متاثر، 5 مارچ تک پوسٹیں اپ ڈیٹ کرنے کا حکم۔ بجلی بلوں میں اضافی یونٹس کا معاملہ، فیسکو کا 10 مارچ تک اضافی یونٹس نکالنے کا حکم۔ متاثرہ صارفین بل کی درستگی کے لیے متعلقہ سب ڈویژن میں درخواست دینے کی ہدایات۔ تجاوزات نے گھنٹہ گھر بازار کے تاجروں کی بیٹھک لگا دی۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کی زیر صدارت اجلاس۔ امین بٹ کہتے ہیں تجاوزات اور دیگر مسائل مل کر چلنے سے حل ہوں گے۔ واسطہ ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کئی حکومتیں بدلیں مگر نہ بدلی تو صنعتی شہر کی تقدیر۔ فیصل آباد کا قائم سائن روڈ روشنی سے محروم، اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب، میونسپل کارپوریشن خاموش تماشائی۔ شہریوں کی مشکلات کی دہائی، بولے اکثر رات کے وقت حادثات پیش آتے ہیں، نوٹس لیا جائے۔ فیصل آباد کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی، شہر کی بیشتر گرین بیلٹس خستہ حالی کا شکار، گھاس نہ ہونے کے برابر گرین بیلٹس کوڑے دان میں تبدیل ہونے لگے۔ فیصل آباد بلال نگر روڈ مین بازار کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا، مکینوں کا اعلی حکام سے سڑک جلد بنوانے کا مطالبہ۔ سیوریج لائن کی کھدائی سے شہریوں کے لیے مسائل برآمد، ماناوالا روڈ پر ترقیاتی کام اہل علاقہ کے لیے درد سر، کھدائی کے گرد حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اکال پارک میں سہولیات کا کال، بیٹھنے کے بینچ ٹریکس پر ٹف ٹائرز تک موجود نہیں، پودے سوکھ گئے، 4 دیواری گرنے سے جانور پارک میں گھسنے لگے، شہریوں کا پارک کی بحالی کا مطالبہ۔ احمد پور سیال کے سپورٹس کمپلیکس میں بنایا گیا پارک خستہ حال، جھولے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے ٹوٹ چکے، جم خانہ کے 2 ورزشی آلات بھی بیکار۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی کی ناقص حکمت عملی، بارش کے 24 گھنٹے بعد بھی نشیبی علاقوں میں پانی جمع، فیصل آباد شالیمار پارک روڈ سمیت متعدد گلی محلوں میں پانی موجود، راہگیر اور دکاندار مشکلات سے دوچار، انتظامیہ سے پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سال 2024 کے پال ٹیکس گزاروں کی فہرست جاری کر دی۔ 31 اکتوبر تک سال 2023 کے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے شہریوں کے نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے خارج، ود ہولڈنگ اور دیگر ٹیکسز میں ملنے والا ریلیف ختم کر دیا گیا۔ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن، بینکنگ ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا، جائیدادوں کے انتقال پر ٹیکس میں ملنے والا ریلیف بھی ختم ہو گیا۔
جائیدادوں کے انتقال پر ٹیکسز کا معاملہ، فیصل آباد میں سرکاری سطح پر اراضی کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے FPR اور ضلعی انتظامیہ ایک پیج پر نہ آ سکے۔ دونوں محکموں نے الگ الگ قیمتوں کا تعین کر کے فہرستیں ہیڈ کوارٹرز کو بھجوا دی۔ اراضی نرخ یکساں نہ ہونے سے ٹیکس چوری کے مسائل سامنے آنے کا خدشہ۔ فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم خبر، اراضی ریکارڈ سینٹر میں ٹیلی فونک سروس ختم، براہ راست سروسز کے حوالے سے کوئی لاہے عمل تشکیل نہ دیا جا سکا۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان کا فیصل آباد کا دورہ، مختلف ہسپتالوں میں گئے، الائڈ ہاسپٹل، غلام محمد آباد جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل اور سرجیکل ایمرجنسی وارڈز کو چیک کیا۔ سیکرٹری نے کہا مریضوں کو ہسپتالوں میں تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ مہنگا سونا شرافیہ کی پہنچ سے بھی دور، سونے کی فی تولہ قیمت میں 3,500 روپے اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 2,20,300 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,88,872 روپے کا ہو گیا۔ سیون شریف میں حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ قلندر کا عرس، کراچی جانے والی ٹرینوں کی ٹکٹیں ملنا بند، ملت، قراقرم اور پاکستان ایکسپریس سمیت 5 ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ بند۔ بوانہ میں مہنگی کھاد بھی بلیک میں فروخت ہونے لگی، جامعہ آباد، امین پور بنگلہ اور گرد و نواح میں بھی کھاد نایاب، گندم کی فصل کو کھاد کی اشد ضرورت، جبکہ کاشتکار کھاد کے لیے درپدر۔ استعمال شدہ گاڑی بغیر تصدیق کے کیسے خریدیں؟ پاک سزوکی موٹرز نے فیصل آباد کے شہریوں کے پرزور مطالبے پر سجایا استعمال شدہ گاڑیوں کا ایک روزہ میلہ۔ میلے میں مختلف مراحل کی تصدیق کے بعد گاڑی مناسب داموں میں فروخت کی جاتی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جنگ کی نئی کابینہ منتخب، نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری، صدر PMA ملتان ڈاکٹر مسعود الرؤف ہراج، ڈاکٹر حنیف ملک، ڈاکٹر ممتاز خان بلوچ، ڈاکٹر مسرت الحسنین شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نومنتخب صدر ڈاکٹر آصف رضا خان، سینئر نائب صدر ڈاکٹر جمشید خان، ڈاکٹر ہینا سیال، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر لقمان، پریس سیکرٹری ڈاکٹر عمران قریشی، فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر وسیم حسن، نائب صدر ڈاکٹر ملیحہ خان، ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر شہزاد نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اور کپاس کے کاشتکاروں کے لیے اہم ہدایت، زرعی ماہرین کے مطابق کپاس کی اگیتی کاشت 31 مارچ تک کی جا سکے گی، 5 کلو بیج بھی فی ایکڑ تک استعمال کیا جا سکے گا۔